بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میرا نام ناصر ہے۔ اسلام آباد ٹوڈے کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو ISPR کے ریلیز کردہ نغمے پر کتے کی طرح بھونکنے والے غداروں کے نام ہے۔ اور معزز ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک شخص ایک چکور لایا جس کا ایک پاؤں نہیں تھا۔ جب سلطان نے اس سے چکور کی قیمت پوچھی تو اس شخص نے اس کی قیمت بہت مہنگی بتائی۔ سلطان نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ اس کا ایک پاؤں بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں بتا رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا کہ جب میں چکوروں کا شکار کرنے جاتا ہوں تو یہ چکور شکار پر ساتھ لے جاتا ہوں، وہاں جال کے ساتھ اسے باندھ لیتا ہوں تو یہ بہت عجیب سی آوازیں نکالتا ہے اور دوسری چکوروں کو بلاتا ہے۔ اس کی آوازیں سن کر بہت سے چکور آ جاتے ہیں اور میں انہیں پکڑ لیتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس چکور کی قیمت اس شخص کو دے کر چکور کو ذبح کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اتنی قیمت دینے کے باوجود اس کو کیوں ذبح کیا؟ تو سلطان نے اس پر تاریخی الفاظ کہے کہ جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں سے غداری کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ گانے کا مقصد کشمیر آزاد کروانا نہیں ہے، کشمیریوں میں آزادی کی طلب کو زندہ کرنا ہے۔ دوسری بات، گانا SSG کے گروپ کے کمانڈوز نے نہیں، ISPR نے ریلیز کیا ہے جس کا کام ہی انفارمیشن وار فیئر کا ہے، وہ ذہن سازی پر کام کرتی ہے، اسلحہ سازی پر نہیں۔ اور تیسری بات، آج اگر کشمیریوں سے جذبہ آزادی ختم ہو جائے تو انڈیا فوراً اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرواتے ہوئے وہاں پر ریفرنڈم پر راضی ہو جائے گا، اور اگر کشمیریوں نے بھارت کے حق میں فیصلہ دے دیا تو آپ کا باپ بھی کشمیر کو کلیئر نہیں کر سکتا۔ چوتھی بات، بنگلہ دیش میں آزادی کی تحریک انڈیا نے پیدا کی تھی۔ اس نے انڈین ریڈیو کا اجرا کیا تھا جو مشرقی پاکستان کی سرحد کے کنارے سے اپنی نشریات کے ذریعے بنگالیوں میں مغربی پاکستان کے لیے نفرت کے بیج بوتا تھا جو تناور درخت بن گیا تھا۔ اس ذہن سازی کے فیز کے بعد جب انڈیا نے آرمڈ سٹرائک کی تو آسانی سے بنگلہ دیش آزاد ہو گیا تھا۔ ریڈیو سے جہاد ہوا نا پھر۔ پانچویں بات، بلوچستان کے لیے بھی مودی سرکار نے ریڈیو سروس کا آغاز کیا جس کے ذریعے بلوچوں میں حقوق کی عدم فراہمی اور استحصال پر آواز بلند کی جاتی ہے۔ کیا انڈیا ریڈیو جہاد کے ذریعے بلوچستان آزاد کروانا چاہتا ہے؟ کیا اس کے پاس فوج نہیں ہے؟ نتائج تو بتاتے ہیں کہ انڈیا بلوچستان بھی لے گیا تھا۔ ہم جیسی قوم ابھی تک انفارمیشن وارفیئر کی تکنیک سے ہی واقف نہیں ہے۔ اور آخری بات، کشمیر جنگ کے ذریعے آزاد کروانا اب تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ جنگ کا مطلب سب کچھ ختم ہونا ہے، پاکستان بھی انڈیا بھی۔ جب ہم بھی نہیں رہیں گے تو کشمیر کا اچار ڈالنا ہے ہم نے۔ بھارت ایٹمی ملک ہے، آپ سے 4 گنا بڑی طاقت ہے۔ اس کے قابض علاقے پر قبضہ کریں گے تو وہ آپ کو پیار نہیں کرے گا، ایٹم بم مارے گا، ایٹم بم۔ آپ اس خوش خیالی سے نکل آئیں، ہم اپنی ایمانی طاقت سے ایٹم بم کو شکست دیں گے، نہ ایٹم بم نے ماننا ہے اور نہ ہی ہمارے وہ ایمان رہے ہیں۔ کشمیر اب سافٹ سٹرائک سے آزاد ہو سکتا ہے جو پاکستان کی پوری عوام پر فرض ہے، لیکن ان عقل کے ماروں کو ابھی اس سٹرائک کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے۔ 5th جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار فیئر تو ان کا خیال ہے آرمی کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا وطن کے محافظ اداروں پر بھونکنے والے لنگڑے چکور کے جیسے ہیں، یہ ہمیشہ بھونکتے رہیں گے اور پاکستان آرمی اپنا کام کرتی رہے گی۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔